Remember one thing, those who object کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین معاذ اللہ یہ جہنمی ہے، کافر تھے، ان کے پاس مینلی صرف دو حدیث ہے. دے کم اپ وتھ اونلی ٹو نیریشنس. اس میں ایک یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرا باپ کہاں ہے؟ دین دا آنسر واز ان ابی و اباک فی النار. میرا باپ اور تیرا باپ دونوں آگ میں ہیں. اور دوسری نیریشن، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر انور پر تشریف لے گئے اور انہوں نے سرکار علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ اجازت دے دے کہ میں میری والدہ کے لیے یا والدین کے لیے بخشش کی دعا کروں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت نہیں دی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور عرضی پیش کی کہ یا اللہ مجھے اجازت دے کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں. اس پر اللہ تعالیٰ نے پرمیشن دے دی. سو ناؤ دیز ٹو نیریشنز، ون ان ابی و اباک فی النار، میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں. اس کو لے کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھا حضور علیہ السلام نے خود فرما دیا میرا باپ جہنم میں ہے، then why don't you believe in this? And secondly, when Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam was not given permission to seek forgiveness for his mother, تو اس سے یہ ڈیرائیو کرتے ہیں کہ because she was a non-believer, that is why Allah Ta'ala did not grant the permission. Now before answering these two hadiths, whereas the answers are in the same hadith, انہی دو حدیث میں ہمارا عقیدہ ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین مسلمان ہیں اور جنتی ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں بیکاز لاجیکلی آلسو وی شوڈ تھنک ان لائٹ آف دی حدیث آف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آج کا زمانہ ایسا ہے کہ کسی کو آپ لاجیکلی سمجھائیں گے اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں باتیں کریں گے، دے ول ٹینڈ ٹو انڈرسٹینڈ. ہاں اگر وہ ضد میں آ گئے، ایڈمنٹ رہے اپنے بلیف میں، دین کانٹ ہیلپ. اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی میں اوپن مائنڈ رہ کر سننا ہے، سیکھنا ہے، اگر اس ارادے سے آئیں گے تو ضرور انشاءاللہ ان کو سیکھنے کو ملے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، جس کا مفہوم یہ کہ اے میرے نبی مجھے اس شہر مکہ کی قسم. سو اللہ swears by the city مکہ. Question arises، مکہ شریف میں ایسی کیا خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی؟ تو اب آپ خود دیکھ لیں، قرآن کریم ہی سے پوچھ لیں کہ وجہ اس میں کیا ہو، حکمت کیا ہو سکتی ہے. تو قرآن کریم دیکھتے ہیں تو اس آیت کریمہ کے بعد یہ نہیں ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم، اس لیے کہ یہاں کعبۃ اللہ شریف ہے، حالانکہ کعبۃ اللہ شریف کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، اللہ سے نسبت جوڑی گئی ہے. اس لیے قسم ہے کہ یہاں عرفات کا میدان ہے. اس لیے قسم ہے کہ صفا اور مروہ ہے، جس کے بارے میں رب نے خود فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے، سمبلس آف اللہ. لیکن آپ قرآن دیکھیں گے تو اللہ نے یہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، مجھے اس شہر مکہ کی قسم بیکاز او مائی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یو ڈویل ان دس سٹی، آپ اس شہر میں ہیں، یو آر ان دس سٹی. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین جس جگہ پر ہیں اس کی عظمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھائی کہ اے حبیب چونکہ آپ مکہ شریف میں رہتے ہیں اس لیے مکے کی قسم اللہ تعالیٰ نے یاد فرمائی. یہ میں نہیں کہتا، یہ قرآن کریم کی روشنی میں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. تو کیا پتا چلا جہاں حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین لگ گئے وہ جگہ عظمت والی ہو گئی. اینڈ اگین صحیح بخاری ہے، دیگر کتب احادیث ہے، یہاں تک کہ مدینہ شریف میں جو ترکیوں کا کنسٹرکشن ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کئی حدیثیں جب حاضری کے لیے جاتے ہیں تو کئی حدیثیں آپ کو ایک ایک دروازے کے اوپر نظر آئے گی. اس میں ایک حدیث یہ ہے کہ شفاعتی یوم القیامت حق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم states that my شفاعت on the day of judgment is a reality، میری شفاعت حق ہے. فمن لم یؤمن بها لم یکن من اہلها، جو میری شفاعت پر ایمان نہیں رکھتا اسے میری شفاعت سے حصہ نہیں ملے گا. So the one who believes in my شفاعت will get my intercession، the one who doesn't believe he will have no share from my شفاعت. اسی طرح ایک اور حدیث پاک لکھی گئی ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا مفہوم یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، a garden from the gardens of Jannah. کون سی جگہ؟ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان. اب کیا پتہ چلا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص اس جگہ کو جنت کیوں فرمایا؟
سو اس میں علماء کرام حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے قریب 10 سال کی مبارک زندگی مدینہ شریف میں تھی، تو نماز کے لیے دن میں 5 بار کے حساب سے دیکھا جائے تو غزوات جنگ وغیرہ ہٹا کر دیکھا جائے تو کئی سال سرکار علیہ السلام 5 وقت اپنے مبارک حجرے شریف سے منبر شریف کی طرف تشریف لے گئے، آنا جانا۔ صحابہ کرام جب مسجد میں حضور علیہ السلام سے ملنے آتے تو ان کو تعلیم دینے کے لیے، نصیحت فرمانے کے لیے سرکار علیہ السلام پھر تشریف لے جاتے، پھر تشریف لاتے۔ تو اس طرح بار بار آنا جانا ہوا تو علماء فرماتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جس جگہ کو ہمارے نبی کے قدم چومنے کا زیادہ موقع ملا۔ So this place which got the opportunity to kiss the blessed feet of رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم more than others، اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا باغ بنا دیا۔